اچھا سر اب بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں. میں ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں سر، میں بتاتا ہوں سر، آپ بیچ میں آئیں، بیچ میں آئیں سر. نیچے میں چکنا ہو گیا رانا صاحب، کرو یار، تجھے بہت بادشاہی کا انتظار کرنی ہے. او یار بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. سر آگے آ جائیں، تھوڑا سا اور آگے سر. سر میں کہہ تو رہا ہوں، ایک منٹ سامون بولنا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ تمام پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مہمان وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے یہاں انتظار کیا، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کہیں جا رہے تھے، ان کا آگے ٹائم بنا ہوا تھا، وہ گاڑی میں موجود تھے، لیکن وہ گاڑی سے اتر کر صرف آپ لوگوں کی خواہش پر یہاں آئے. سر اب بسم اللہ کریں سر. تھینک یو. یار بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیٹا ان کو بات تو کرنے دو. اوئے یار میں تو بات کروں، اس کے بعد میں اب سوال کر رہا ہوں. آپ کہہ دیجیے تھا نا کہ جو اسمبلی اسٹاف نے بدتمیزی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج میں لاہور اپنی تنظیمی دوستوں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اتوار کے دن تک یہاں رہوں گا. لیکن بدقسمتی سے جب میں صبح نکلا تو چکری انٹرچینج پر پنجاب پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، ہمارا راستہ روکا. اس کے بعد جو ہے ہمارے کارکنان کو ہراساں کیا گیا، کچھ ہمارے دوستوں کو گرفتار کیا گیا. منڈی بہاؤدین اور سرگودا سے آئے ہوئے ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو روکا گیا. جب وہ آ رہے تھے تو ان کو پھر اٹھایا گیا، جیلوں میں بھیجا گیا. کل سے لاہور کے اندر ہمارے کارکنوں کے ساتھ جو ظلم، جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا رویہ نہیں رکھا جاتا جس طرح کے پنجاب کی جعلی حکومت آج کل جو ہے، بلکہ پچھلے 3 سال سے مسلسل پنجاب کی عوام کے ساتھ کر رہی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو حکومت پنجاب پر قابض ہے جعلی طریقے سے، اور جو وفاق پر قابض ہیں، وہ 8 فروری 2024 کو صرف اور صرف 17 سیٹیں لے کر آئی تھی. ان کو لایا گیا اس لیے تھا کہ پریس کانفرنس کے ذریعے کہا گیا تھا کہ آج سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے، ملک کی اکانومی بہتر ہوگی اور ملک ترقی کرے گا. لیکن وہ تو نہیں ہوا. جی ڈی پی گروتھ جو 2022 میں 6.2% پر تھا، آج وہ 2.6 اور 3% کے درمیان ہے. جو قرضہ 2022 میں ملک پر 43 ارب روپے تھا، وہ 3 سال میں 80,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. جو ہمارا انڈسٹریل گروتھ ہے، بڑی بڑی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ اپنی فیکٹریاں یہاں بند کر رہی ہیں. ہمارا انڈسٹریل گروتھ منفی میں جا رہا ہے. جو بندہ بلند و بالا دعوے کر رہا تھا کہ میں پاکستانی عوام کے لیے اپنے کپڑے بیچوں گا، وہ پی آئی اے بیچ کر آج بیٹھا ہوا ہے. ملک کی یہ حالت ہے کہ پاکستان کا نوجوان 30 لاکھ آلریڈی جا چکا ہے پاکستان چھوڑ کر. باقی 30 لاکھ لوگ نوجوان
وہ ملک چھوڑنے کے لیے در بدر کی ٹوکرے کار ہیں۔ اگر آج اعلان ہو کہ پاکستان چھوڑ کر کون سا نوجوان جانا چاہ رہا ہے تو یہاں پر ہر ایمبیسی کے باہر 2-2 کروڑ کی قطاریں لگی ہوں گی۔ تمام پاکستانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ جانی لحاظ سے ہو چاہے مالی لحاظ سے ہو، اور ہر نوجوان اپنا مستقبل تاریخ دیکھ رہا ہے۔ اب پاکستان میں جو لوگ ان کو لائے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو لوگ بند کمروں کے فیصلے پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، ان کی پریارٹیز کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ وہ نیچے آ رہی ہے، انڈسٹریل گروتھ نیچے آ رہی ہے، اکنامک گروتھ ایسے ہیں کہ ہر کسان خودکشی کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن ان کی پریارٹیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کرے، پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ نہ کرنے دے، پاکستان تحریک انصاف کے تاحیات چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہ ہونے دے۔ یہ تو ان کی پریارٹیز ہے۔ جب آپ کی پریارٹیز ایک پارٹی کو ختم کرنے میں ہو، جب آپ کی پریارٹیز عمران خان کو جھکانے میں ہو، اس کو ڈرانے میں ہو، اس کو دبکانے میں ہو، تو بھائی جان آپ کا ملک پھر نہیں چلے گا، آپ کے ملک کا وہ حال ہوگا جو آج پاکستان کا ہے۔ شکریہ۔ اچھا بیٹا، باری باری آپ عمر کون بچائے گا پاکستان؟ پنجاب کے مدعا ایک بات کر رہے ہیں آپ لاہور سے پنجاب سے نواز شریف سے کیا سیٹیں جا رہے ہیں جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں، جو بد اخلاقی ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ہو رہی ہے، جو بد اخلاقی ہمارے ایم پی ایز اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو میں صرف اور صرف کچھ لے کر تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے کہ ہم بد اخلاقی کریں، لیکن اتنا چھوڑ کر جاؤں گا کہ تہذیب سیکھے، اخلاقیات سیکھے۔ سر کیسے ہیں آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، کیا وجہ ہے؟ نہیں یہ بات نہیں آپ نے بات